انزائٹی عزیز دوستو یہ ایسی بیماری، ایسا زہر ہے جو کسی بھی ایج کے بندے کو ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک جوان لڑکے، جوان لڑکی، ایک بوڑھے مرد تک ہو سکتی ہے۔ اور عزیز دوستو یاد رکھیں، انزائٹی آپ کے جسم، آپ کے دماغ پہ حملہ کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے، اور انسان، ایک اچھا صحت مند انسان ایسا بیماریوں میں جکڑا جاتا ہے کہ جو اپنا علاج کروا کر تھک جاتا ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ انزائٹی کو جادو یا جنات کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ اس کا علاج ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن عزیز دوستو آپ آج کی ویڈیو کا یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی انزائٹی، آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ انزائٹی اگر آپ میں موجود ہو تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو دل کی دھڑکن، اچانک سے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سانس لینے میں تکلیف ہونا یا سانس پھول جانا، جسم کا کانپنا اور تھر تھرانا محسوس ہونا، یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کانپ رہا ہے، پسینہ آنا اور حد سے زیادہ گھبراہٹ کا احساس ہونا، چڑچڑا پن آ جانا، بے چینی اور پریشانی میں موجود ہو جانا، نیند کی کمی میں ہو جانا، یا رات کو اچانک سے رات کو گھبراہٹ کے ساتھ اٹھ جانا، جسم میں حد سے زیادہ تھکاوٹ اور سستی رہنا، کھانا ہضم کرنے میں تکلیف محسوس ہونا، دماغی توجہ اور یادداشت میں بہت زیادہ کمزوری اور کمی آ جانا، بار بار وسوسے آنا، موت کا وسوسہ، کسی کام کا وسوسہ، بیماری کا وسوسہ، تو بار بار ایک ہی چیز، بار بار بری چیز کا دماغ میں آنا انزائٹی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں دنیا جیسے جیسے جدت سے ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں خصوصی طور پر انزائٹی پیدا ہو رہی ہے۔ اب کسی جوان میں انزائٹی کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کے روزگار کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے۔ کسی لڑکی کے اندر انزائٹی کیوں ہو سکتی ہے؟ شادی کے بعد شوہر کے برے برتاؤ سے، یا برے گھر والوں سے، یا شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، نشہ ور شوہر ملنے کی وجہ سے، یا ظالم شوہر ملنے کی وجہ سے عورت میں بہت زیادہ انزائٹی آ سکتی ہے۔ چھوٹے بچے کے اندر انزائٹی کیسے آ سکتی ہے؟ گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس پریشانی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ انزائٹی رہتی ہے، پڑھائی کی ٹینشن ہے، پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس بچے میں انزائٹی آ سکتی ہے۔ اب کسی بزرگ یا جوان میں ایک اور طرح سے بھی انزائٹی آ سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہوں یا بیمار رہ چکے ہوں، تو آپ بار بار اسی بیماری کے بارے میں، وسوسے کے بارے میں، موت کے بارے میں سوچتے رہنا، تو وہ بیماری آہستہ آہستہ انزائٹی میں چینج ہو جاتی ہے۔ یا انزائٹی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان ایسی بیماری میں چلا جاتا ہے، یا انزائٹی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کوشش کرنے کے بعد بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھیں انزائٹی بالکل ایک دیمک کی طرح ہے جو کسی جسم کے اندر آ جائے تو اس کو اندر سے مکمل طور پہ کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اگر آپ اپنی دیمک کا علاج، اپنی بیماری، اپنی انزائٹی کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ بکثرت یہ دعا مانگتے تھے: اللہم اعوذ بک من الحم والحزن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، قرضے کے بوجھ سے، اور ظالم لوگوں کے غلبے اور زور آوری سے۔ عزیز دوستو یہی دعا جو کہ سنن ابو داؤد 1541 حدیث نمبر ہے، جو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ عزیز دوستو یہ دعا آپ نے ڈیلی 21 مرتبہ، اول و آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ دودھ ابراہیمی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اپنے اوپر دم کر دیں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ تکلیف اور پریشانی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی، لیکن آپ اپنی زندگی میں 2 دفعہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ کو وسوسے آنا شروع ہوں، اور ایک دفعہ جب وہ تکلیف واقع ہی آ جائے۔ تو اپنے آپ کو بار بار ایک تکلیف میں محروم مت کریں، یہ دعا آپ مانگتے رہیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ، آپ کی بیماری، آپ کی انزائٹی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیمار بھی رہتے ہیں تو اسی آیت کے ساتھ 21 مرتبہ وہ آیت پڑھیں، اور 21 مرتبہ یہ دعا بھی ساتھ مانگ لیں، جو کہ
اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء استقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، دیوانگی، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث ابو داؤد 1554 نمبر حدیث نمبر ہے۔ یہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو بھی آپ کو یہ دم مل جائے گا۔ تو دن میں جتنی بار مرضی آپ چاہیں، صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے رات سونے سے پہلے دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ دعا ضرور مانگیں، 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ دونوں دم۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ، آپ کی بیماریاں، آپ کی انزائٹی ختم ضرور ہوگی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی کمزوری، کسی کی بیماری، انزائٹی، ڈپریشن ختم ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی انزائٹی، ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور پاکستان کو اور تمام مسلمانوں کو خصوصی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے